الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کائنات کی بعض چیزوں کے ساتھ قدرتی میلان ہوتا ہے، جیسے لوہے کو مقناطیس کے ساتھ ہے، جہاں بھی ہوگا مقناطیس کی طرف کھینچے گا۔ یہ قدرتی میلان اگر بے جان چیزوں میں ہو تو اس کو کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقل، ہر سیارہ دوسرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، چاند اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو بے جان چیزوں میں یہ اگر کشش ہو تو اس کو محبت، اس کو کشش کہتے ہیں، اور اگر یہی میلان جاندار میں ہو تو اس کو محبت کہتے ہیں۔ چنانچہ جاندار لوگوں میں بھی دلوں میں ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے درمیان محبت ہوتی ہے، استاد شاگرد کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام اسی محبت کے گرد گھوم رہا ہے، جیسے آسمان پہ ستاروں کا نظام کشش کی وجہ سے گھوم رہا ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے کا سارا نظام محبت کی وجہ سے گھوم رہا ہے۔ فیملی کا سیٹ اپ ہی محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں باپ کیوں کماتے ہیں، کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ اولاد کی محبت کی وجہ سے۔ خامد کیوں پسینہ بہاتا ہے، کماتا ہے؟ بیوی بچوں کی وجہ سے۔ تو یہ محبت ہی ہے جس نے سوسائٹی کو آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ کائنات کا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے۔ ان سب میں جو اصل اصول ہے وہ ہے بندے کی اللہ سے محبت، وہ بنیاد ہے، وہ نیوکلیس ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر یہ ماں باپ کی محبت، بیوی کی محبت، کاروبار کی محبت، گھر کی محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ہے، پھر تم انتظار کرو کہ اللہ کا امر آئے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ سب محبتیں اپنی جگہ جائز ہیں، لیکن اگر یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ بنے تو پھر تم ان محبتوں پہ پاؤں رکھ کے آگے گزر جاؤ، تمہاری منزل کوئی اور ہے۔ نہ بیوی رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ کوئی اور رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اللہ کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو زندگی کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرنا، ٹوٹ کے پیار کرنا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کی شدت اگر نصیب ہو جائے تو ایمان کامل کا مزہ آ جائے، اور یہ مانگنی چاہیے اللہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کو مل جائے وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے، کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہو۔
چنانچہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور آپ نے اہل مدینہ کو پہلا خطبہ دیا تو اس میں فرمایا احب اللہ بکل قلوبکم، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرو، یعنی دل اپنا پورا کا پورا اللہ کی محبت سے بھر لو۔ آج ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بھی محبت ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی محبتیں بھی ہوتی ہیں، اور کئی مرتبہ دنیاوی محبتیں زیادہ قوی ہو جاتی ہیں، اللہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ چیز انسان کے لیے ناکامی کا سبب ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے پورے دل کے ساتھ محبت کرے، یعنی پورا دل اللہ تعالیٰ کو دے دے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ ایک اللہ کی محبت دل میں بسی ہو، دل میں رچی ہو، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں آ جائے، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں سما جائے، ایسی زندگی ہو کہ اللہ دل میں چھا جائے، ایسی محبت انسان اپنے رب سے ٹوٹ کے پیار کرے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں کھانے کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ تو پکی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ درندوں کو اپنے محسنوں سے محبت ہوتی ہے۔ جو لوگ درندوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، درندے ان کو نقصان نہیں دیتے۔ آپ نے نہیں دیکھا سرکس میں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، شیر کچھ نہیں کہتا، شیر کی کمر پہ بیٹھ جاتا ہے بندہ، شیر اسے کچھ نہیں کہتا، حالانکہ وہ تو درندہ ہے، لیکن اپنے محسن سے اس کو بھی کچھ تعلق محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک درندہ اپنے محسن کی رعایت کرتا ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ دی ہے، ہم اپنے پروردگار سے کیوں نہ محبت کریں جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، لباس نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے ہم لاولد ہوتے، علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا میں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو ہم دنیا میں عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے، یہ سب اس کی نگاہ کرم ہے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے۔ یہ جو بہار زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا خوشیوں کی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، نگاہ کرم ہوتی ہے اس کائنات کے مالک کی، جس وجہ سے ہماری گاڑی ٹھیک چل رہی ہوتی ہے۔ فیکٹریوں میں آپ نے دیکھا کہ جب مشین ٹھیک چل رہی ہو، پروڈکشن ٹھیک مل رہی ہو، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی کرنے والا صحیح مشینوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ اگر نگرانی نہ کرے تو پھر تو مشینیں بند ہو جائیں اور وہ پروڈکشن نہ ملے جو ملنی چاہیے تھی۔ بالکل یہی مثال کہ اگر ہماری زندگی میں سب کام ٹھیک چل رہے ہیں تو یہ خود بخود ٹھیک نہیں چل رہے، چلانے والا پروردگار ٹھیک نگرانی کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہم پر مہربانی فرما رہا ہے، تبھی تو ہمارے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہی محبت سے بنا ہے۔ چنانچہ اردو میں والا شیدا کو کہتے ہیں، والا اور شیدا محبت، تو گویا اللہ تعالیٰ کا نام ہی محبت کا جو ہے وہ نشان ہے۔ اور عجیب بات کہ یہ ایسا نام ہے کہ اس نام کے ٹکڑے کرتے جائیں تو جو ٹکڑا بچے گا وہ بھی اللہ کی محبت کی طرف ہی نشاندہی کرے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ
اللہ کے لفظ کا ترجمہ کرتے تھے من موہن، یعنی جو دل کو کھینچ لے، جو دل کو پیارا لگے۔ اللہ کا معنی وہ ذات جو جس سے فطرتاً پیار ہو بندے کو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ چنانچہ اللہ کے لفظ سے اگر پہلی الف کو ہٹا دیں تو باقی للہ بچتا ہے، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف ہی ہے۔ ایک اور لام ہٹا دیں تو لہو بچتا ہے، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف۔ دوسرا لام ہٹا دیں تو ہو بچتا ہے، اس کا اشارہ بھی اللہ کی طرف۔ یعنی دو ٹکڑا بچے گا، وہ بھی اللہ کی محبت ہی کی طرف اشارہ کرے گا۔ اور دل کا کام محبت کرنا ہے۔ انسان کے مختلف حواس ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ دل بنا ہی محبت کے لیے ہے، یا تو اس میں خالق کی محبت ہوگی، اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت ضرور ہوگی۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو، یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو بھائی مخلوق سے کیوں کریں، اللہ سے کیوں نہ کریں؟ جو مخلوق کی شرعی، جو غیر شرعی نفسانی محبتیں ہیں یہ اندھیرا ہیں، اور اللہ کی محبت یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اب موٹی سی بات ہے، یا تو کمرے میں اجالا ہوگا، اگر نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا، یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اور اگر نہیں تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی بندہ محبت کے بغیر اس دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ تو جب دل نے محبت ہی کرنی ہے تو کیوں نہ اپنے اللہ سے محبت کریں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر دین میں سے محبت کو نکال دیا جائے تو یہ چند تصورات کا مجموعہ رہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہی ہے۔ ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے جمال کا عاشق بن جاتا ہے وہ باقی ساری مخلوق کا سردار بن جاتا ہے۔ انسان کو جو سرداری ملی اشرف المخلوقات ہونے کی، وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ دیکھیں فرشتے عبادت کرتے ہیں، معصوم ہیں، مگر ان کے اندر محبت کا وہ جذبہ نہیں ہے جو انسان کو ملا۔ یہ عشق کی پڑیا اللہ نے انسان کو دی ہے، اور اس وجہ سے یہ فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے۔ محبت الہی ایسی چیز ہے۔ عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، عشق تیری انتہا، عشق میری انتہا، تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام۔ ہم سب کی زندگیوں کا اصل مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، ایسی محبت کہ والہانہ محبت ہو دل میں، اللہ کا نام سنے تڑپ جائیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام کا تذکرہ آتا ہے ان کے دل تڑپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے محبت، اور یہ فطرتی چیز ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہو نا، اور اوپر کی منزل پہ کوئی اس کے بیٹے کا نام لے تو وہ نماز میں بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کوئی میرے بیٹے کو پکار رہا ہے، چونکہ بیٹے کا نام سن کے متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک ماں کو بیٹے سے ایسی محبت ہے تو پھر مومن کو اپنے رب سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ عاشق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عاشق ذاتی اور ایک ہوتا ہے عاشق احسانی۔ عاشق ذاتی تو وہ ہوتا ہے کہ اس کو ذاتی محبت ہوتی ہے اللہ سے، اور عاشق احسانی کے جو نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کے احسانات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں نا،
سارے کے سارے عاشق احسانی ہیں. جب تک صحت ہے، کاروبار ٹھیک ہے، تو ہم بھی عبادت بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے پیچھے کچھ کام ہو جائے ہماری ساری باتیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں. تو ہم عاشق احسانی ہیں. کسی کو پوچھو بھئی آپ مسجد میں نہیں آتے، او جی کچھ کاروباری پریشانی ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو آ جاؤں گا. تو ہم عاشق احسانی ہیں، دودھ پلے والے مجنوں ہیں. لیکن کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو عاشق ذاتی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، اس کے اوپر ایک دفعہ عجیب کیفیت آئی. اللہ والوں پہ کیفیتیں آتی رہتی ہیں محبت کے اس راستے میں. تو وہ کچھ پانی ہاتھ میں لیا اور کچھ آگ لی اور چل پڑی. کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ کچھ لوگ ہیں جو جنت کی تمنا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، طلب کی وجہ سے. تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں، اور کچھ جہنم کے خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں تو میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں کہ لوگ کسی طلب کی وجہ سے اللہ سے محبت نہ کریں، اللہ کی ذات کی وجہ سے اس کی عبادت کریں. اور ایک مرتبہ کسی نے سنا تو رابعہ بصریہ دعا مانگ رہی تھی، اللہ جو میرے لیے آپ نے دنیا کی نعمتیں رکھی ہیں وہ ساری اپنے دشمنوں کو تقسیم فرما دیں، اور میرے لیے جو آخرت کی نعمتیں آپ نے رکھی ہیں وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیں، اور مجھے تو صرف آپ اپنی رضا عطا فرما دیں. عورت ذات ہے، لیکن اس عورت ذات کو بھی اللہ سے ایسی محبت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ تیری رضا چاہیے. یہ ہوتے ہیں عاشق ذاتی، اور ہم ہیں عاشق احسانی، اللہ کے احسانات کی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے والے. اب یہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے اپنے دل کو خالی کرنا پڑے گا. آپ کے پاس کوئی برتن لائے کہ جی دودھ ڈال دیں، اور اس برتن میں گند ہو، میل ہو، نجاست ہو، تو آپ کبھی برتن میں دودھ نہیں ڈالیں گے. آپ کہیں گے بھئی اس کو صاف کر کے لاؤ، میں صاف برتن میں دودھ ڈالوں گا. اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنی محبت دیتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ بھئی دل کو خالی کرو. اگر یہ دل پہلے سے ہی محبت سے بھرا ہوا ہے یا اس کے اثرات ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں نہیں ڈالتے. ہمارے بزرگوں نے محنت سکھائی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو حتیٰ کہ مخلوق کی محبت دل سے نکل جائے. یہ ذہن میں رکھیے کہ مخلوق سے محبت سے مراد وہ محبتیں جو نفس کی وجہ سے ہوتی ہیں، شیطانی، نفسانی خواہشات کی محبتیں، یہ مخلوق کی محبتیں کہلاتی ہیں. جو محبت دین کی وجہ سے ہو، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، میاں بیوی کی محبت، یہ مخلوق کی محبت نہیں کہلائے گی، یہ اللہ ہی کی محبت کی آگے شاخیں ہیں. یہ شرعی محبتیں ہیں تو ان کو اللہ ہی کی محبت کہیں گے. جو شریعت کے دائرے سے ہٹ کے محبتیں ہم کر لیتے ہیں نا، ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں. تو مخلوق کی محبت انسان کے دل سے نکل جائے اور اللہ کی محبت انسان کے دل میں بھر جائے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے نام کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر. تبتل کہتے ہیں مخلوق سے کٹنا اور اللہ سے جڑنا، کہ دل میں ایک اللہ کی محبت ہو. تو دستور سن لیجئے، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. ہم مخلوق سے جو تعلق رکھیں تو اللہ کی نسبت سے وہ تعلق رکھیں، اللہ کی وجہ سے رکھیں. اپنے نفسانی شیطانی وجوہات سے تعلق نہ ہو. تو جس نے اپنے دل کو ایسا بنا لیا یقیناً وہ خوش نصیب انسان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور نفسانی محبتیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک ہوگی تو دوسرے کی چھٹی. اب چونکہ ہمارے دلوں میں نفسانی محبتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کی محبت کی لذت ہم نہیں پا سکتے. اس کو خالی کرنا پڑے گا.
حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس پر آزمائشیں بھی آئیں، امتحان بھی آئیں، پھر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ لاکھ جھڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اپنا ایک لطف ہے اور مزہ ہے، اور جب یہ محبت دل میں آتی ہے تو دنیا کی محبت دل سے نکال دیتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، جب اس کو سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تھا تو سرداروں نے کہا تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہ سمجھدار تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو بستی سے ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ تو ظاہری ترجمہ ہے اس کا۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین تمثیل ہے۔ اگر ہم ملوک سے مراد مالک الملک کا نام لے لیں، اللہ کا نام، اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں، پھر اس کا مفہوم یوں بنے گا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو معزز بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو جب اللہ کا نام دل میں آئے گا دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے گا۔ اب ہمیں یہ محنت کرنی ہے کہ دل سے یہ نفسانی شیطانی محبتیں ختم ہو جائیں تاکہ اس دل میں اللہ کی رحمانی محبت آ جائے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کو نفسانی محبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ یہ عذاب ہوتا ہے بندے کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مخلوق کی محبت میں گرفتار کر دیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں، کوئی عورت کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی مال کی محبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہوگا، اسی محبت میں زندگی گزر رہی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا یہ مقصد زندگی ہے، اور اس کے لیے دل کو خالی کرنا باقی محبتوں سے یہ لازمی شرط ہے، اس کے بغیر انسان کو محبت نہیں مل سکتی۔ اور یہ دل کیسے خالی ہوگا؟ اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی پڑیں گی تاکہ دل سے مخلوق کی محبت نکلے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جائے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، انہوں نے سب کی نفی کر دی تھی ماں سوا کی۔ انہوں نے فرمایا تھا انی لا احب العافلین، میں ڈلنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کریں جو حی و قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔
میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ مرنے والوں سے ڈلنے والوں سے کیا محبت کرنی؟ محبت کرے تو انسان اللہ رب العزت سے کرے جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، احبب من شئت، جس سے چاہیں آپ محبت کریں، فإنک مفارق، ایک دن آپ کو جدا ہونا ہے۔ تو اصول سمجھ لیجئے، جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اس کو مخلوق سے جدا ہونا پڑے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو محبت تو اللہ سے کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما۔ اب اس محبت کی کچھ علامات ہیں جن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ پہلی نشانی کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ تو محبت کی پہلی علامت کہ دل اللہ کے لیے بے قرار رہتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے تڑپتا ہے، اور پھر دل چاہتا ہے کہ محبوب سے محبت کا اظہار کریں۔ محبت اظہار چاہتی ہے، عشق اور مشق یہ اظہار چاہتے ہیں، چھپے نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اظہار مانگتی ہے، تو اظہار کیسے کریں؟ اللہ نے نماز کو اس کا وسیلہ بنا دیا۔ چنانچہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو گویا اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، یہ گویا اللہ سے محبت کا اظہار ہے، یہ ایک وسیلہ ہے اللہ سے محبت کا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو مومن کو جنت میں ہوگا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دیدار تو نہیں کر سکتے، البتہ اس دیدار کا تصور کر سکتے ہو۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، دن میں 5 مرتبہ اس دیدار کا تصور کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز ہے۔ اس لیے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو یوں محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھئی ہم محبوب کو دیکھیں یا محبوب ہمیں دیکھے، مقصد تو وہی دیدار کا ہوا نا۔ تو دن میں 5 مرتبہ مشق کروائی کہ جنت میں جو چیز تمہیں ملنی ہے اس کا تصور کر کے یہاں اپنا ٹائم گزارو۔ جب محبوب سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو اس کے تصور میں ہی مزہ آتا ہے، دستور ہے۔ اس لیے مومن کو نماز میں مزہ آتا ہے، وہ نماز میں سکون پاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے، ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے ٹھنڈک پہنچا، یعنی اذان دے، اذان سن کے میرے دل کو ٹھنڈک مل جائے گی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور نبی السلام نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان میں سے ایک فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ایسا مزہ آتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ یہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ اور ماننے لگے بھئی اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا؟ کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا نماز میں، کہ نماز نہ ہوگی تو جنت پہ پھر مزہ ہی کیا ہے۔ ایک نوجوان آیا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے سامنے اس نے بیٹھ کے نا جنت کی باتیں شروع کی، حور و قصور کی باتیں۔ حضرت سنتے رہے، جب اس نے بات مکمل کر لی تو فرمانے لگے کہ بھئی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی
تو میں تو یہ عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دیجیے. کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تو اللہ سے یہ نعمت مانگوں گا اللہ مجھے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دیجیے. ہمیں جو مزے دنیا میں نصیب نہیں ہو سکتے وہ مزے اللہ والوں کو نماز کے ذریعے سے حاصل ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا, میرا سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. وہ کیسی نماز ہوگی محبت بھری کہ بندہ سجدہ کرے اور یوں محسوس کرے کہ میں آقا کے قدموں پہ سر رکھ رہا. حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. تو نماز میں مزہ آتا ہے مومن کو اس لیے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا بہانہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی اگر نماز پڑھتا ہے بندہ تو اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین. جب یہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. تو ایک ایک آیت مومن پڑھ رہا ہے اور اس کے جواب میں پروردگار عالم اس کا جواب دے رہے ہیں, تو ہم کلامی ہوئی نا. اسی لیے یہ محبت کی علامات ہیں. جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ نمازیں بھی پڑھے گا, پھر نوافل کو بہانہ بنائے گا اللہ سے ملاقات کا. بہانے سے وہ کبھی تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے, تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے, اشراق پڑھ رہا ہے, چاشت پڑھ رہا ہے, اوابین. 5 فرض نمازوں سے وہ محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, اس لیے وہ بہانے بناتا ہے اللہ سے ملاقات کے. تو نماز فوراً نماز. اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کہ دن میں بھی پڑھتے ہیں نمازیں, راتوں میں بھی. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون. ایک جگہ فرمایا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہمیں تو فجر کے اٹھنے کے لیے بھی الارم لگانے پڑتے ہیں, اس لیے کہ بیٹری کمزور جو ہوئی. جن کو اللہ نے محبت کا جذبہ دیا ہوتا ہے تو ان کے تو اندر بیٹری, ان کے اندر کلاک فٹ ہوتا ہے, بالکل صحیح وقت پہ بستر ان کو اچھال دیتا ہے, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت میں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. وہ اللہ کی یاد میں, اللہ کی محبت میں راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باندی کا تذکرہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ دبلی پتلی سی تھی, میں اپنے گھر کے کام کے لیے اس کو لے کے آیا. وہ سارا دن میرے گھر کے کام میں مشغول رہتی. رات ہوتی تو وہ صاف ستھری ہو کے میرے پاس آتی, پوچھتی جی آپ کو میری ضرورت ہے. اگر میں کہتا ہاں تو وہ میرے پاس وقت گزارتی, اور اگر میں کہہ دیتا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تو وہ وضو کر کے مصلی پہ آ جاتی اور پوری رات مصلی پہ گزار دیتی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ مناجات کر رہی ہے, دعا مانگ رہی ہے, اور دعا میں کہہ رہی ہے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. تو میں نے اس کو آواز دی, لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم, یوں کہو اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم. تو یہ سن کے وہ ناراض ہونے لگ گئی اور کہنے لگی نہیں میں تو یہی کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم. اور پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں بستر پہ میٹھی نیند نہ سلاتا اور مجھے یوں ساری رات مصلی پہ نہ بٹھاتا. مصلی پہ جو اس نے بٹھایا ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو بٹھایا ہے نا. یہ کوئی آسان ہوتا ہے تہجد میں باقاعدہ اٹھ جانا؟ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے.
امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو قرآن پاک کی تلاوت بڑی محبوب ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو نفسانی تعلقات ہوتے ہیں وہ محبوب کے میسیجز کو بھی سیو کر کے رکھتے ہیں، اور فارغ وقت میں وہ میسیجز کو پھر پڑھتے ہیں۔ میسیجز کو پڑھنے سے محبت کا جذبہ ان کا بیدار ہوتا ہے۔ تو مومن کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے، اور قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، تو قرآن مجید پڑھنے سے ان کی محبت کے جذبے کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے دن اور رات کے مختلف حصوں میں وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ لو صحت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اللہ کی قسم اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے تو تم قرآن مجید کی تلاوت سے کبھی تمہارے دل نہ بھرتے، یعنی تلاوت کرتے رہتے دل ہی نہ بھرتا۔ اگر دل بھر جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 مرتبہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن پاک دن میں، ایک قرآن پاک رات میں، 60 ہو گئے، اور 3 قرآن پاک تراویح میں، تو 63 قرآن مجید پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گیا اور مجھے 16 دن لگے، اور 16 دن میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ تو اللہ والوں کو قرآن مجید پڑھنے کا لطف آتا ہے۔ پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کی اطاعت کرتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کو مطیع ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو عبادت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے قرض رحمۃ اللہ علیہ، وہ 70 سال کی عمر میں 70 طواف روزانہ کیا کرتے تھے۔ 70 طواف آسان بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو موقع ملے اور ہم 4-5 طواف کر لیں نا تو تھکن ہوتی ہے، اور 10 طواف کر لیں تو لگتا ہے کہ بڑا تیر مار لیا آج۔ 70 طواف روزانہ، 70 طواف کا معنی 70 ضرب 2 140 رکعت تو نفل ہی پڑھتے ہوں گے، تو 140 رکعت نفل پڑھنا کوئی آسان کام ہے؟ ہمیں تو اگر کبھی بہت جذبہ بھی آ جائے کہ جی رمضان کی رات ہے چلو آج عبادت کریں، تو بس 15-20 رکعتیں، اس کے بعد تھکان ہو جاتی ہے۔ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ 15-20 رکعت پڑھنے کے بعد سمع اللہ کی بجائے اوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم تو 15-20 رکعتیں پڑھنا مشکل ہے، اور وہ 140 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور طواف کے 7 چکر الگ، اور 70 طواف تو 490 چکر بیت اللہ کے۔ 70 سال کی عمر میں اتنا چلنا، وجہ یہ کہ ان کو تعب نہیں ہوتی، عبادت سے تھکن نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ اور ایسا بندہ ذکر کا حریص ہوتا ہے، بہانے سے اللہ کے تذکرے کرتا ہے۔ ماں کو دیکھو، جو کوئی آئے گا اس کے سامنے بچے کے تذکرے چھیڑ دے گی، میرا بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے۔ اتنی محبت ہے اس کو اصل میں کہ وہ رہ نہیں سکتی اس کے بغیر، بات بچے ہی کی کرے گی۔ تو جس طرح ماں بہانے سے بچے کی بات چھیڑ دیتی ہے، ایسے ہی جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی بہانے سے اللہ کے تذکرے چھیڑ دیتے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، وہ جہاں بیٹھتے ہیں اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں، اور ان کو پھر غیر اللہ کے ذکر سے بیزاری ہوتی ہے۔ رابعہ بصریہ کے پاس ایک نوجوان آیا
اور اس نے دنیا کی بڑی مذمت کی، دنیا بری ہے، دنیا دھوکہ ہے، دنیا فلاں ہے۔ جب کچھ دیر وہ تذکرہ کرتا رہا تو فرمان لگے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، تمہارے دل میں دنیا کی بہت محبت ہے، اس لیے کہ تم اتنی دیر بیٹھ کے اس کی باتیں کر رہے ہو، میں اس کی بات ہی نہیں سننا چاہتی۔ تو غیر کا تذکرہ اچھا ہی نہیں لگتا بندے کو، اور ایسا بندہ پھر دنیا کی جو لذتیں ہوتی ہیں وہ ہیج ہو جاتی ہیں نظر میں۔ مرغ دل را گلشن بہتر زکوے یار نیست، طالب دیدار را ذوق گلو گلزار نیست۔ دل کے مرغ کے لیے یار کی گلی سے بہتر گلشن کوئی نہیں، اور جو دیدار کا طالب ہو اس کو باغ و بہار کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو تو اپنے یار کے دیدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر ایسا بندہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ خرچ کر دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال لٹا دیتے ہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے اشارے پر اپنا سارا مال لٹا دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت کلام لکھا ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائے کار، پوچھا حضور سرور عالم نے اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ یعنی حضرت عمر لانو آدھا مال لے کے آئے۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ اے مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو جب دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ محبوب چیز ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ 40,000 درہم ملے، انہوں نے مکہ کی بیوہ عورتوں کو بلوایا، یتیموں کو بلوایا اور ان میں تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد باندی آئی اور اس نے کہا جی آج آپ روزے سے ہیں، کچھ مجھے پیسے دیں، میں آپ کے لیے افطاری کا سامان لاؤں۔ فرمانے لگے تو مجھے پہلے یاد کرواتی، میں نے تو سب کچھ خرچ کر دیا۔ یعنی انسان خود روزے سے ہو، یہ بھی سوچ نہیں کہ افطاری کو بھی کچھ ہے یا نہیں، 40,000 اللہ کے راستے میں خرچ کر دی۔ تو یہ چیز اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر ایسے بندے کو موت محبوب ہوتی ہے، اللہ کیونکہ موت بہانہ ہے اللہ سے ملاقات کا، اس وجہ سے اس کو موت اچھی لگتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ ملک الموت کو دیکھ کے کہا کتنا اچھا مہمان آیا، میں تو 20 سال سے تمہارے انتظار میں تھا۔ تو بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے انتظار میں ہوتا ہے۔ جنگ احد میں تیاری ہونے لگی تو ایک صحابی تھے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاؤں میں ذرا چلنا مشکل تھا، لنگڑا پن تھا۔ ان کے کئی بیٹے شریک تھے،
وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ کے تو اتنے بیٹے جا رہے ہیں، آپ معذور ہیں، آپ گھر پہ رہیں، کوئی بات نہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے میں اپنے لنگڑے پن کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو وہ گھر آئے اور بیوی کو کہا کہ تیاری کرو، میں نے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہی ایسا عجیب ہوتا ہے، تو بیوی نے دل لگی کی خاطر کہہ دیا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ بھاگ کے واپس آ رہے ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل خانہ کی طرف واپس مت لوٹانا۔ اللہ کی شان، دعا قبول ہو گئی۔ جنگ احد میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے حصہ لیا، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو دیکھ رہا تھا، لاش اٹھا رہا تھا کہ اس کو جنازہ پڑھایا جائے اور دفن کیا جائے۔ ان کی اہلیہ نے ان کی لاش کو اونٹ پہ اٹھایا۔ عجیب بات کہ جب اونٹ کو چلانے چاہتی مدینہ کی طرف اونٹ نہیں چلتا تھا، کہیں اور طرف لے جانا چاہتی تھی کہ اور ہر سمت میں چلتا تھا۔ تو پریشان ہو کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے گھر والوں سے پوچھو کہ اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی الفاظ کہے تھے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کی لاش بھی واپس نہیں جا سکتی۔ اللہ کے راستے میں جان دینے کی ایسی تمنا، اور ان کا یہ حال تھا کہ اگلے دن جنگ ہونی تھی تو ایک دن پہلے اپنے ایک دوست کو بلا کے کہنے لگے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے نبی علیہ السلام سے۔ کہنے لگے پھر ایسے ہے کہ آپ دعا مانگو تو میں آمین کہتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب پہلا دوست دعا مانگنے لگا، اللہ کل میرا مقابلہ کسی سرغنا سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، اور اے اللہ میں ایسا وار کروں کہ تیرے راستے میں اس کو میں قتل کر دوں، اور کفر کے سرغنا کو مارنے کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ انہوں نے آمین کہی۔ اب ان کی باری تھی دعا مانگنے کی، تو دعا مانگی، اللہ کل میرا مقابلہ ایک قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے، میں اس پہ وار کروں، اے اللہ پھر وہ ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، اے اللہ پھر وہ میرے کان کاٹ لے، میری آنکھیں نکال دے، اور میں قیامت کے دن اسی حال میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اور آپ مجھ سے پوچھیں عبداللہ تیرے کانوں کا کیا ہوا، آنکھوں کا کیا ہوا، تو میں عرض کروں اللہ تیرے راستے میں نذرانہ پیش کر کے آیا تھا۔ یہ محبت الہی ہوتی ہے کہ بندہ یوں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کی تمنائیں کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے ساتھی کہا کرتے تھے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو بہتر حالت میں اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو بچے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو واپس لوٹایا خاندان کے پاس تو اس وقت وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، تو بہتر حالت میں واپس لوٹایا۔ یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے، جب بھی کسی سے کچھ لیتے ہیں تو اس کے بدلے بہتر حالت میں اس کو چیز واپس لوٹاتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام پہ آزمائش آئی، بیوی بھی فوت ہو گئی، بچے بھی فوت ہو گئے، کھیتی بھی چلی گئی۔ پھر امتحان جب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ بھی لوٹا دیے اور ان جیسے مثل اور ان کو عطا فرما دیجیے، رحمتم منا و ذکرى للعابدین۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کیا،
مگر اللہ تعالیٰ نے بچے کو مرنے تو نہیں دیا نا، اس کی جگہ مینڈے کو قربان ہونے دیا۔ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، ایک بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اس کے بدلے اللہ نے 2 بچے دیے، اسحاق اور یعقوب۔ فرماتے ہیں کہ یعقوب تو ہم نے نفلی طور پہ دے دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ تو اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ ہے کہ بندے سے کچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہتر حالت میں واپس لوٹاتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ سے پیار ہوتا ہے اللہ ان سے پیار فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت اپنے انبیاء کا تذکرہ کتنی محبت سے فرماتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اللہ کی چاہنے والی ایک بندی تھی بی بی مریم، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں جتنا بندہ اپنے اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو بہتر حالت میں اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کی ترتیب ایسی بنائیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی محبت کے محور کے گرد گھومے۔ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، سونا اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی اور ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہم اپنی توجہ کا قبلہ ایک اللہ کی ذات کو بنا لیں، ہر طرف سے ہٹ کٹ جائیں اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، یہ ہماری زندگی کی ترتیب بن جائے۔ فارسی کے کچھ اشعار ہیں، ان کا ترجمہ بھی یہ عاجز کر دے گا، مگر کہنے والے نے بھی عجیب اشعار کہے ہیں۔ فرماتے ہیں جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، درد ہا دادی و درمانی ہنوز۔ اے محبوب، آپ نے میرے تن سے جان تو نکال لی اور خود میری جان بن گئے۔ جاں ز تن بردی، آپ نے میرے تن سے جان نکال لی، ودر جانی ہنوز، اور آپ میری جان خود ہی بنے ہوئے ہیں۔ درد ہا دادی و درمانی ہنوز، آپ نے مجھے درد عطا کی اور میرے درد کا علاج بھی آپ خود ہی ہیں۔ اشکارا سینہ ام بشکافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، آپ کی محبت نے میرے سینے کو چاک کر کے رکھ دیا، لیکن اس سینے میں اگر دیکھو تو چھپ کے آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں میرے محبوب۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، و اندری ویران سلطانی ہنوز، آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو ویران کر کے رکھ دیا، یعنی ماں سوا کا نام مٹ گیا، جو پہلے محبتیں تھیں نفسانی شیطانی سب ختم ہو گئی۔ اے محبوب، آپ نے اپنے ناز کی تلوار سے میرے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِي ہنوز، اور اس ویرانے میں ابھی بھی سلطانی آپ ہی کی ہے، آپ ہی کی حکومت ہے اس ویرانے میں، اب اور کوئی بھی میرے دل میں نہیں، بس آپ ہی ہیں اور آپ کا راج ہے میرے دل پہ۔ آگے فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ نہ تمہارے دل میں کوئی دنیا کی خواہش ہو نہ آخرت کی ہو، صرف اللہ کی خواہش ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے
نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بہت سستی قیمت لگائی ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کیا عجیب بات کہی ہے کہ اے محبوب، آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت دو عالم بتائی ہے، اپنی قیمت بڑھا دیجئے، یہ سودا تو آپ بڑا سستا کر رہے ہیں۔ تو ایسی محبت ہو اللہ تعالیٰ کی دل میں۔ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا، اور قسم اٹھا کے کہا اے اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ ایسے انسان بات کر دے تو وہ بھی ذمہ داری کی بات ہے، پھر اللہ کو گواہ بنا کے بات کرنا تو اور بھی زیادہ اہم بات ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ کیسے بزرگ تھے، کیسی زندگیاں تھیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار پاسبل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 100 مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو میں نے کہا اے اللہ، 73 سال سے میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ تم 73 سال کی بات کرتے ہو، ہم نے تجھے ازل سے اپنا بنا رکھا ہے۔ اے میرے بندے، ہم نے ازل سے تجھے اپنا بنا رکھا ہے، تبھی تو تجھے ہدایت دی اور ایمان پہ قائم کی۔ تو اللہ کی محبت کے کیا کہنے، جتنا ہم اللہ سے محبت کریں گے اللہ کی محبت اس کے ریٹرن میں اور زیادہ ہوگی۔ ایک نقطے کی بات ذرا سمجھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کے باوجود مخلوق کی محبت انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی کہ ہم فلاں کی محبت میں بے بس ہیں، کیا کریں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جس محبت کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا وہ محبت اگر بندے کو بے بس کر دیتی ہے تو جس مقصد کی خاطر انسان پیدا ہوا ہے، اللہ کی محبت، اس محبت کی لذت کیا ہوگی، اس محبت کا مزہ کیا ہوگا جس کی خاطر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی تو لذت ہی جدا ہے۔ اس لیے جب دل اللہ کی محبت کے لیے خالی ہو جائے پھر ذکر میں بھی مزہ آتا ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، خلوت میں لاکھ بیٹھیے خلوت مگر کہاں، جب تک کہ جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو۔ ذکر کا تو مزہ ہی تب آتا ہے نا کہ جان و دل میں اللہ بس جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کے اشعار ہیں، سنما رہے کلندر سر درب من نمائی، کہ دراز دور دیدم رہو رسم پارسائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رہبر و رہنما، اے میرے شیخ، میرے لیے تقویٰ اور پارسائی کے راستے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لمبا راستہ ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں، جس کو جذب کا راستہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف خود کھینچ لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا اور ولیوں کا سردار بنا دیا۔ بشر حافظ شراب پیتے تھے، اللہ نے اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنی محبت کی شراب پلا دی۔ جنید بغدادی دنیا کے پہلوان تھے، اللہ نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کو اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں نا جذب کے راستے سے،
تو بس بندہ ایک لمحے میں منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اور یہ دستور بھی ہے. ایک ہوتا ہے عاشق کا معشوق تک پہنچنا، وہ مشکل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ معشوق عاشق کو اپنے تک پہنچنے کے لیے راستہ دے، وہ بہت آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو بندہ جلدی پہنچ جاتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے کہ میں جلدی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤں. وہ کہتے ہیں بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادن کہ بروں چکار کر دی کہ درون خانہ آئی. کہ میں حرم میں داخل ہوا تو مجھے اندر جانے کا موقع نہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تو باہر کیا کرتا پھرا ہے کہ اب ہمارے گھر میں آنا چاہتا ہے. بزمین چو سجدہ کردم لزمین نظام برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. میں نے جب زمین پہ سجدہ کیا تو کہتے ہیں کہ زمین سے یہ ندا آئی اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. تو واقعی بات تو ایسی ہے کہ ہم ریا کے سجدے کرتے ہیں، الٹا زمین خراب ہوتی ہے. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کے نماز پڑھیں. اس محبت کا مزہ ہی کچھ جدا ہے. دیکھیں نفسانی محبتوں کا حال سن لیجئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ مجنو کا حال لکھا ہے کہ اس کے والد نے اس کو کہا کہ بیٹے تمہارا قصہ بہت مشہور ہو گیا اور میری بہت ذلت ہوئی ہے، بدنامی ہوئی ہے، میرے ساتھ چل اور چل کے بیت اللہ میں توبہ کر اس محبت سے. تو یہ اپنے والد کے ساتھ چلا گیا. وہاں جا کے اس نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اے اللہ میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی مگر لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا. تو اس بات پہ والد نے غصے سے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی. تو اس نے اگلا شعر پڑھا اور کہا کہ الہی لا تسلبنی حبہا ابدا. اے اللہ اس لیلا کی محبت میرے دل سے کبھی بھی سلب نہ کرنا. وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ. اور جو شخص میری دعا پر آمین کہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دینا. تو مخلوق کی محبت ہے لیکن اس محبت میں یہ ایسا دیوانہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس محبت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے مجنو کے مرنے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا. پوچھا مجنو تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے میرے گناہ معاف کر دیے اور مجھے کہا کہ میں تجھے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن نمونے کے طور پہ پیش کروں گا. کہ تجھے مخلوق سے اتنی محبت تھی تو لوگوں کو مجھ سے اتنی محبت کیوں نہیں تھی؟ میں تجھے نمونے کے طور پہ پیش کروں گا. اور واقعی بات ایسی ہے. ایک عورت تھی تو وہ حرم میں جا رہی تھی اور اس کے سر پہ دوپٹہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور ایک نمازی کے آگے سے گزری تو وہ نماز پڑھنے والے اس سے ناراض ہونے لگے کہ تجھے نظر نہیں آتا میں نماز پڑھ رہا تھا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے خامند نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس کی وجہ سے میں اتنی غمزدہ ہوں کہ میں روتی دھوتی جا رہی تھی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں کسی نمازی کے آگے سے گزر رہی ہوں. اور میرا اگر خامند کی محبت میں یہ حال ہے تو تیرے دل میں اللہ کی کیا محبت ہے کہ نماز میں کھڑا تم مجھے دیکھ رہا ہے اور تجھے میرا جانے کا پتہ چل رہا ہے. تو اگر مخلوق کی محبت ایسے انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت کی تو کچھ اور ہی کیفیت ہونی چاہیے. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ مجنو کے بارے میں لکھتے ہیں دید مجنو را یکے صحرا نورد. مجنو کو ایک صحرا نورد نے دیکھا در بیابان غمش بنشست فرد کہ وہ غموں کے بیابان میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم می نمود بہر کس نامہ رقم. اس نے ریت کو کاغذ بنایا ہوا تھا اور اپنی انگلی کو اس نے قلم بنایا ہوا تھا اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کو اپنا کوئی خط بھیج رہا ہے. خط گفت
اے مجنون شیدا چیست این، گزرنے والے نے پوچھا اے مجنون شیدا یہ کیا کر رہے ہو؟ می نویسی بہر نامہ کیست این، تم یہ کس کے نام خط لکھ رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ گفت مشق نام لیلی می کنم، مجنون نے جواب دیا میرے پاس اتنی فرصت کہاں کہ میں کسی کو خط لکھوں، میں تو لیلا کا نام لکھ رہا ہوں، خاطر خدرا تسلی می دہم، تاکہ میرے دل کو اس کا نام لکھنے سے تسلی مل جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق مولا کے کم از لیلا بود، کیا اللہ کے عشق لیلا کے عشق سے بھی گیا گزرا ہے کہ تجھے اللہ کا نام لینے میں مزہ نہیں آتا؟ وہ دنیا کی محبت، نفسانی محبت والا بندہ تھا اور محبوبہ کا نام لکھ کے تسلی دے رہا تھا دل کو، تو اللہ کا نام لے کر اپنے دل کو تسلی کیوں نہیں لکھتا؟ عشق مولا کے کم از لیلا بود، گوئے گشتن بہر او اولا بود۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، ایسا وقت آئے گا کہ اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھر دیں گے۔ ایک نظر پڑ گئی رحمت کی ہمارا کام بن جائے گا، بلکہ ہمارا کام تو نیم نگاہ پہ موقوف ہے، محبوب کی نیم نظر بھی پڑ گئی نا تو ہمارا دل آباد ہو جائے گا۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات مکمل کرتا ہوں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھ رہے گا یوں اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جی بھر کے ذکر کرنے کی، عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ بعض دوست توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ مستورات بھی دل میں یہ نیت کر لیں اور جو کلمات پڑھائے جائیں گے وہ پیچھے آہستہ آہستہ پڑھتی جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں،
چند معمولات ہیں، ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھرے گی۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ سے ہی، مگر قرآن مجید پڑھنے سے دن کی ابتدا کیا کریں تاکہ برکتیں رہیں گی۔ چوتھی چیز ہے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل کی توجہ اللہ کی طرف، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا، ذکر قلبی کرنا، جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ خود آپ نے زبان سے پڑھنا نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں دل سے ادراک ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ اس کو ذکر سری، ذکر خفی، ذکر قلبی، مختلف نام اس کے حدیث پاک میں آئے ہیں۔ تو آپ اس مشق کو روزانہ 10-15 منٹ کریں، پھر اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے۔ جو مراقبے کا طریقہ بتایا گیا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما،
ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے کریم آقا ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما. جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما. جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما. اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے. وہ غلہ پورا مانگتے تھے، قیمت پوری نہیں تھی. ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں، عمل پورے نہیں ہیں. مگر اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے دیا تھا. آپ اپنے بندوں کو ان کی اللہ نے جو نعمتیں مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما. زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما. اے رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما. اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. میرے مولا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے اللہ ہمیں عبادات کی لذت نصیب فرما، سجدے کا سرور عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما. اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت عطا فرما. بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے بھرپور فرما دیجئے. میرے مولا ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس ہمارا ہے، شیطان دشمن پیچھے لگا ہے. اے اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت کو پیچھے سے ہٹا دیجئے. جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے. اے کریم آج کی اس مجلس میں ہماری بخشش فرما دیجئے اور ہمارا نام اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا نام اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا نام اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں. اے کریم آقا ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے دنیا کے فقیروں کو دیکھا ہے، بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے یہاں سے خالی نہیں جائیں گے. اے اللہ آپ کا دروازہ تو کائنات کا سب سے بڑا دروازہ ہے. ہم بھی اس امید کے ساتھ صدا لگا رہے ہیں یہاں سے خالی نہیں اٹھیں گے. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.